ناروے کے ایک بہت بڑے اور خوبصورت شہر میں مقیم میاں انور کمال صاحب کئی بار محفلوں میں بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے کلیگ بتاتے ہیں کئی بار وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی طرف غور سے دیکھا جاتا ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے یا ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے کئی بار ان سے اس بات کی وجہ پوچھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے دوستوں سے بات کی وجہ شیئر نہیں کی، بلکہ بات کو چھپاتے ہوئے یا ٹالتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ یعنی انہوں نے آج تک کسی کو یہ حقیقت نہیں بتائی، مگر چند دن پہلے کہیں انہوں نے میری تحریر پڑھی تو اپنا یہ واقعہ مجھ سے شیئر کیا، اور یقین مانیں ان کا واقعہ سن کر میں بھی رونے لگا۔ وہ بتاتے ہیں میرے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں پر میری پھپھو نے جادو کروا دیا تھا، گو کہ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ ثابت نہ کر سکا کہ میری پھپھو نے میری ماں پر جادو کروایا تھا، لیکن یہ بات میری پھپھو بھی خود تسلیم کرتی ہیں۔ میری والدہ پہلے تھوڑا تھوڑا بیمار رہنے لگیں، ہم نے ان کا علاج معالجہ کرایا، لیکن بیماری کوئی بھی ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ چھوٹی موٹی ادویات دے دیتے تھے۔ جب کبھی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا تو میری والدہ کی تمام رپورٹس کلیئر آتی۔ ڈاکٹرز کی نظر میں ان کی کوئی بیماری بھی نہیں تھی، مگر میری والدہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کے جوڑوں میں اکثر درد رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے جوڑ حرکت کرنا چھوڑتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا جب میری ماں بالکل بستر کے اوپر رہ گئی۔ ان کے نیچے والے جوڑوں نے مسلسل حرکت چھوڑ دی اور اس میں مسلسل درد رہنے لگا۔ میری والدہ کے بعد میری بہن تھی، بہن کے بعد میں تھا، اور میرے بعد میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم گھر کے کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب چونکہ فوت ہو چکے تھے تو میری گھر کی کفالت ماں جی کر رہی تھی۔ ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں بھی کام کرتا تھا، لیکن جب میرے کمانے کے باوجود بھی گھر کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو میری بڑی بہن نے میری ماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتے، میں مکئی کی چھلیاں وغیرہ بیچا کرتا تھا یا پھر چاولوں کا مرونڈا بنا کر بیچتا۔ میرا یہی کاروبار تھا، یہی کمائی کا ذریعہ تھا۔ لیکن جب والدہ بیمار ہوئیں تو فقط مرنڈا بیچنے سے گزارا کہاں ممکن تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں عمر میں بہت کم تھا اور وہ مجھے کہتے تھے یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ اور میں کئی دکانوں پر کام سیکھنے کے لیے گیا، لیکن وہ مجھے کچھ بھی دینے سے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم نے تم کو سکھانا ہے، ابھی تمہارا لینے نہیں بنتا، الٹا تم ہمیں کچھ دو نہ کہ ہم تمہیں دیں۔ حالات کی چکی میں پستے چلے جا رہے تھے، ہمارے لیے دن بدن حالات مشکل ہوتے جا رہے تھے، آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، میری والدہ کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا، میری ماں کی آخری سانسیں تھیں، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے حکم دیا میں اپنی دوسری بہنوں کو بلا کر لے آؤں۔ جب میں اپنی دونوں بہنوں کو بلا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو میری والدہ نے میری بہنوں کو میرے سامنے وصیت کی، تمہارا با جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے، وہ جو کچھ کما کر لائے گا اسی میں گزارا کر لینا، میرے بعد میرے بیٹے کو تنگ نہ کرنا، اس کے سامنے فرمائشیں نہ رکھنا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، اس کی کمزوری نہ بننا، اس کی طاقت بننا، اس کا فخر بننا اور اس کا مان بننا۔ یہ میری ماں کی آخری وصیت تھی جو اس نے مجھے اور میری بہنوں کو کی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ اپنی بہنوں کو محافظ بننا، ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرنا۔ میں نے اور میری بہنوں نے ہماری ماں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کی اس بات کو ہر ممکن عمل کریں گے۔ اس کی بعد فقط 3 دن تک میری ماں انتقال کر گئی۔ اس کے بعد صرف میری ماں تب بولی جب اس نے آخری بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ جس دن میری ماں فوت ہوئی ہمارے گھر میں صرف اس دن چند لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد نہ کوئی میری ماں کی فاتحہ یا دعا کے لیے آیا، نہ ہی کوئی دوبارہ افسوس کرنے یا ہماری خبر گیری کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے گھر آیا تب مجھے حالات پر بہت رونا آیا، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ماں کی موت کے بعد دوسری آزمائش تب آ گئی جب بھوک کی وجہ سے میری بڑی بہن بھی بیمار ہو گئی۔ میں اور میری چھوٹی بہن فاقہ کر کے بھی اپنی بہن کو بستر پر لا کر کھانا دیتے، لیکن اس کو پتہ ہوتا کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، اس لیے وہ اس میں تھوڑا سا کھاتی اور باقی بچا کر رکھ دیتی۔ یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی میری بڑی بہن بھی موت کے قریب پہنچ گئی۔ ادھر میری بہن موت کی دہلیز پر کھڑی تھی، دوسری طرف ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔
مجھے یاد ہے جب میری بہن کا آخری وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا تمہاری کیا چیز کھانے کا دل ہے، تو میری بہن نے مجھے کہا تھا مجھے آم بہت پسند ہے، مجھے آم لا کر دو۔ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں گھر سے اسے یہ بات کہہ کر نکل گیا کہ میں اپنی بہن کے لیے آم لے کر آتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا میں جب تک پلٹ کر آؤں گا میری بہن مر چکی ہوگی اور میں اپنے سامنے اپنی بہن کو بھوکا مرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میری تو بہن بھی مر رہی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور جب میں گھر واپس پہنچا تو میری چھوٹی بہن گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہماری بہن سو چکی ہے اور کافی دیر سے نہیں اٹھی۔ میں نے اسے اٹھایا نہیں کہ وہ کافی دنوں کے بعد سوئی ہے۔ مجھے پتہ تھا میری بہن ابدی نیند سو چکی ہے، لیکن میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کچھ نہ بتایا اور اسے کہا اسے سونے دو، اور خود سوچنے لگا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ مجھے بہن کے کفن کے لیے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے ایک گھر سے سود پر رقم لی اور وہاں سے اپنی بہن کے کفن کا انتظام کیا۔ اسے دفنا کر وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لیا اور لاہور شہر چلا گیا۔ یہاں پر اپنے دور باغ رشتہ داروں کے ذریعے ماڈل ٹاؤن کے ایک بہت بڑے بنگلے میں ملازمت اختیار کر لی۔ میری بہن گھر کے کام کاج کرتی ہے اور میں چوکی دارہ کرتا یا باہر کے کام کرتا۔ جو ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ یہاں پہ میرے تعلقات آس پاس کے بنگلوں کے چوکی داروں، مالی اور گھر کے کام کرنے والوں دوسرے لوگوں سے بن گئے تھے۔ اسی دوران میرے ایک دوست کا سیٹھ یعنی اس کا مالک بیمار ہو گیا اور اسے خون کی ضرورت پڑی تو میں اس کے مالک کو خون دینے پہنچ گیا۔ میری اس نیکی کے بدلے اس مالک نے مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور وہاں سے ہی میرا یہاں ناروے آنے کا سبب بن گیا۔ میں یہاں آیا، مگر یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنی بہن کی شادی اسی دوست سے کر دی جو اس سیٹھ کے پاس کام کرتا تھا جس کو میں نے خون دیا تھا، اور اس سیٹھ نے مجھے یہاں بھجوا دیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں محنت کرتا گیا، الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ میں اپنا سارا ماضی بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر چکا ہوں، لیکن مجھے نہیں بھولتی تو اپنی بھوک سے برتی ہوئی بہن نہیں بھولتی جس کے لیے میں آم لینے نکلا اور پلٹ کر تب آیا جب میری بہن مر چکی تھی۔ بس میرے دل میں یہ کلنک ہے، یہ خلش ہے کہ میں اپنی بہن کو دھوکہ دیا تھا۔ شاید موت کے بعد اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور روز محشر اگر میری بہن مجھ سے پوچھے گی بھائی میرے آم کہاں ہیں تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ اس سے بڑا دکھ یہ کہ جب میری بہن مجھ سے پوچھے گی تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس میری بہن کے سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی میں اپنی اس بہن کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ میرے جن دوستوں کو شکوہ ہے کہ میں محفل میں بیٹھا رو دیتا ہوں، یہ میرے آنسو بہنے لگتے ہیں اور میں بہانہ کرتا ہوں، ان کے اپنے حقائق نہیں بتاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے مجھے پتہ ہے میرے دکھ سے کسی کو دکھ نہیں ہوگا، میری تکلیف سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بس لوگ کچھ دیر کے لیے مجھ سے ہمدردی جتائیں گے اور پھر اپنی راہ لے لیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر جتنا دکھ ہے میں تو نماز میں بھی رو پڑتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی نماز میں میرا خیال بھٹک کر میری بہن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے ساتھ ملاقات میں رو پڑے اور وہ ان دنیا کی محفلوں میں کیوں نہیں روئے گا؟ مگر مجھے پتہ ہے میرا رب کبھی میری آنسوؤں کی بے قدری نہیں کرے گا، میرا مذاق نہیں اڑائے گا، لیکن یہ دنیا والے دکھاوے کے لیے مجھ سے ہمدردی کریں گے اور میرے بعد پیٹھ پیچھے میرا مذاق بھی ضرور اڑائیں گے۔ اس لیے میں کسی سے اپنا دکھ نہیں شیئر کرتا، اس لیے فقط خوشیاں بانٹتا ہوں۔ میاں انور کمال اپنی بات مکمل کر چکنے کے بعد مجھ سے مشورہ مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے، اس پچھتاوے کا مداوع ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن کی موت آپ کی بہن کی موت جیسی ہو رہی ہے، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں پر اپنی رقم لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، ان لوگوں کو رزق دیں، روزگار دیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس بات کا اجر بھی آپ کی بہن کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسے گھروں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی اپنے آس پاس ایسے مستحق لوگ ڈھونڈنے چاہئیں جو حقدار ہیں، اور خاص طور پر سفید پوش طبقہ، کیونکہ جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا اور کمانا بہت مشکل ہے۔
میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے اور رزق حلال کمانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسے سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔